اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے۔ منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی۔ میں ایک وسوسہ بھی کل کر دوں، ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے کہ جی مفتی سمر صاحب نے واقعتاً حدیث گھڑی، بےہودگی بھی تھی، اور وہ ویڈیو میں توبہ بھی ریکارڈ کرا دیں گے، لیکن انجینئر صاحب اس طرح کی ایک حدیث تو موجود تھی نا، وہ بیچارے نے اسی حدیث کو دیکھ کے خود سے حدیث گھڑ لی، تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملنا چاہیے۔ تو ہم سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بتائیں ہمیں وہ کون سی حدیث ہے، تو وہ جواب بھی میں پہلے ہی ریکارڈ کروا دوں۔ آپ کو پتا ہے نا، میں نے بتایا کہ ان کے زندہ، ان کے مرے ہوئے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی ان کے بڑے ہیں، جو جو جھوٹے دلائل رکھ سکتے ہیں، میں ان کے جواب ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہیں گے کہ جی مشکات کے اندر ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 57 نمبر پہ، اور جو بریلویوں نے مشکات پرنٹ کی ہے اس میں یہ 50 نمبر پہ ہے روایت، اور صحیح مسلم کے ریفرنس سے لی ہے، جو کہ مشکات سیکنڈری بک ہے، اس میں پرائمری کتابوں سے ریفرنس لیے گئے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 7043، مشکات میں 57 ہے، لیکن بریلویوں کی مشکات کے اندر یہ 50 نمبر کے اوپر ہے۔ ہم بریلویوں کا ترجمہ لگا دیں گے جو اعلی حضرت کی ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے اس حدیث کا، اور آپ نے بتانا ہے اس میں دور دور تک کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ وہ حدیث جو مشکات میں تھی صحیح مسلم کے ریفرنس سے، اس میں کیا الفاظ ہے، ایگزیکٹلی وہی الفاظ مشکات کے اندر موجود ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے منافق کی مثال بیان کی کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سرگرداں رہتی ہے، کبھی ایک جگہ جا کے منہ مارتی ہے، کبھی دوسری جگہ منہ جا کے مارتی ہے۔ بکری کی عادت ہے وہ جہاں پہ سبزہ دیکھے وہاں پہ منہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف اتنی بات کی کہ دو ریوڑوں کے درمیان وہ سرگرداں ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس جاتی ہے، کبھی اس ریوڑ کے پاس۔ بالکل منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کبھی کافروں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے، کوئی ایک پارٹی اختیار نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ النساء کے اندر، مذبذبین بین ذالک، یعنی وہ دونوں کے درمیان اوسیلیٹ کرتا رہتا ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا ہوتا ہے نہ ادھر کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں مثال تھی، اس کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا، صحیح مسلم میں آئی، اسی سے مشکات شریف میں آئی کہ بکری کی مثال ہے منافق، اس پارٹی سے بھی نفع اٹھاتا ہے، ادھر سے بھی نفع اٹھاتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، اس پارٹی کے پاس بھی بیٹھتا ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس پارٹی سے بھی کبھی مایوس ہوتا ہے تو وہ نکالتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، اور وہ نکالتے ہیں تو اس طرف آ جاتا ہے۔ یہ سارے مطالب اس کے درست ہیں۔ اس کو سپورٹ مسند احمد میں 2 طرق موجود ہیں، جس کے بعد بالکل یہ حدیث واضح ہو جائے گی۔ ایک طریق کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اسی حدیث میں کہ منافق بکری کی مثال ہے، کبھی ایک ریوڑ کی طرف آتی ہے، کبھی دوسری کی طرف، اور اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے اس ریوڑ کے ساتھ چلنا ہے یا اس ریوڑ کے ساتھ، اس میں بکرے کو تلاش کرنا، بکری کو تلاش، اور بکرے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ مفتی سمر عباس نے تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہی نہیں کیا، اس نے کہا کہ بکری اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، چسکا لیتی، تو استغفار، وہ تو بات ہی کچھ اس نے کی ہے، اور اس کا اس حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس حدیث کو وہ پیش کرنے کی کوشش نہ کریں، تو میں پہلے ہی ان کا مکو ٹھاپ دوں کہ یہ حدیث تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو 2 ریوڑوں کا ذکر ہے اور بکری کے جانے کا ذکر ہے، بکرے کا کوئی ذکر نہیں، چسکے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تم نے تو کہا کہ بکری اپنے ریوڑ کے ہر بکرے کے ساتھ چسکے کرتی ہے، اور نبی اسلام کی طرف منسوب کیا اس جھوٹ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ پکی 295 سی ہے اور 295 اے بھی، تو انہیں مذہب بھی، ہمارے دل بھی دکھے ہیں۔ اور دوسرے طریق میں مسند احمد کیا آتا ہے، نبی علیہ السلام نے بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ یہ بکری جو ادھر ادھر جاتی ہے وہ کون سا نفع اٹھا رہی ہوتی ہے۔ مسند احمد کے الفاظ ہے
کہ منافق اس بکری کی مانند ہے جو ایک ریوڑ کے پاس جاتا ہے تو وہاں سے جب اسے سینگ پڑتے ہیں تو پھر دوسرے ریوڑ کے پاس، پھر وہاں سے سینگ پڑتے ہیں تو پھر اس والے ریوڑ کے پاس، یعنی وہ دونوں ریوڑوں کے درمیان گھومتی رہتی ہے بکری، فیصلہ نہیں کر پاتی کہ میں نے کس سسٹم کا حصہ بننا ہے۔ منافق بھی ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ ذکر ہے، سورۃ البقرہ کا مضمون، سورہ النساء کا، تو میں نے آپ کو آیت بتا دی، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں ہی وہ سرگرداں رہتا ہے، فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ہے۔ ظاہر کمزور ایمان والا ہوتا ہے، اس لیے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میں نے کس جگہ ٹکنا ہے، الٹیمیٹلی وہ کفر کی موت مر جاتا ہے، کیونکہ جب تک آپ دل کی کنوکشن کے ساتھ ایمان کو قبول نہیں کرتے، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ وہ حدیث تھی، مسند احمد سے میں نے 2 طریق بیان کر کے نبی الاسلام کی تشریح بھی بیان کر دی۔ بہرحال اس حدیث کے ساتھ مفتی سمر عباس ستاری کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے تو 2 ریوڑوں کی بات ہی نہیں کی، اس نے تو کہا وہ اپنے ریوڑ میں ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اور چسکے، اور وہ اصل میں مولوی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں سے نہ کوئی اس قسم کی بات لا کے نہ ڈال ہی دیتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا چسکا نہیں پورا ہوتا، حقیقت بات ہے۔ اس کے بڑے نے بھی یہی کیا، یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت نے بھی یہی حرکت کی ہے۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، پھر فرق کیسے کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے ایک چیز ٹھوک دی، انہوں نے فرمایا کہ انبیاء کی جو زندگی ہے قبر میں وہ حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، دنیا کی سی زندگی بتا دیا۔ حالانکہ قرآن شہید کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا کہ شہید کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، نبی کی زندگی تو اس سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کا شعور ہی نہیں ہمیں دیا گیا، اس نے کہہ دیا کہ دنیاوی ہے، حقیقی، حصی، دنیاوی۔ پھر بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اس نے کہا حتیٰ کہ میرے آقا و مولا زرقانی فرماتے ہیں، امام زرقانی کا ذکر کیا، آقا و مولا، یعنی اس نے وہ تعریف کی کہ میرے وڈے پہلے ہی منو مسئلہ سمجھا گئے نے۔ عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں بھی قبروں میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں۔ یہ کسی آیت حدیث میں نہیں لکھا ہوا تھا، خود سے بنا کے اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اب جب ہم نے بریلیوں کو بتایا، کہتے ہیں نہیں وہ اعلیٰ حضرت نے خود تو نہیں کہا، انہوں نے تو کسی کا قول نقل کیا۔ جناب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے جو دجال اور کذاب زرقانی فرماتے ہیں، قول تو میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی دجال نے یہ کہا، میں سیدی و مولائی تو نہیں بولتا، اس نے کہا سیدنا و مولانا عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں، وہ اپنے حق میں پیش کر رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے دماغ میں بھی اس قسم کا خمار تھا۔ تو میں نے اس میں کہا تھا کہ مسند احمد میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب تک نبی الاسلام اور حضرت ابوبکر میرے حجرے کے ساتھ والے کمرے میں دفن تھے تو میں بغیر پردے کے بھی اس کمرے میں چلی جایا کرتی تھی، اور میں دل میں سوچتی تھی ایک میرا خامند ہے اور ایک میرا والد ہے، لیکن جب سے عمر دفن ہوئے ہیں تو میں اب اس کمرے میں بھی احتیاطاً پردے کی حالت میں جاتی ہوں۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر نیچے سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے تقوی کا اظہار کیا۔ جو بندہ قبر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے کوئی پردہ کرے نہ کرے برابر ہے۔ یہ میں علم الکلام والا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ایک پرہیزگاری بتائی کہ میں قبر سے بھی حجاب میں جاتی ہوں کیونکہ عمر میرے لیے نامحرم ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر اسی اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے سامنے ذکر کیا جائے کہ آپ کے ایک ہونہار بیٹے نے، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے اور اس کے بزرگ زرقانی نے یہ لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی بیویاں قبر میں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، تو سیدہ عائشہ اس کے اوپر جو فتویٰ دیں گی وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے فتوے کی بھی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو سیدھا تلوار ہی اٹھاتے تھے۔ جس طرح میری زبان کی نوک تمہیں بری لگتی ہے، حضرت عمر کی تلوار ایسے ہی اٹھا کرتی تھی گستاخوں کے لیے۔ الگ سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے، اور تمام بریلوی علماء کو میں نے علمی طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، اتنے زیادہ ہو کہ یہ 12 عقیدے ہیں نا، ایک ایک لاکھ بندہ بھی ایک ایک عقیدے پہ بٹھاؤ نا تو 12 لاکھ سے زیادہ تمہارے علماء موجود ہیں۔ ایک ایک لاکھ بریلوی ایک ایک عقیدے پہ بیٹھے علماء میں سے، عوام تو کروڑوں میں، اور ان 12 عقیدوں کے جواب دیں، نہیں دے سکے۔
اللہ کا شکر ہے. اس میں سے ایک میں نے یہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت یہ میں نے حوالہ ایک صرف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے. لہٰذا یہ جو گالیوں والی سرکار مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے خود سے جو حدیث بنا کے منسوب کی، تو ان کے بڑے بھی یہی کرتے تھے. وہ بھی خود سے ہی چیزیں بناتے تھے، کہیں نہیں لکھا ہوتا تھا، خود بناتے تھے. اس نے بھی خود سے بنایا. وہ بھلا دور تھا انگریزوں کا، یہ بچ گئے. میں نے بارہا کہا ہے کہ انگریزوں کے دور میں اگر 295 سی ہوتی، اس سارے بزرگان دین اندر تھے جو انہوں نے اس وقت گل کھلائے ہوئے تھے اپنی کتابوں میں، تو انہیں مذہب میں تو سارے 10 سال کے لیے ٹھوکتے تھے، اور تو انہیں رسالت میں بھی سارے جاتے تھے سارے. ظاہر ہے ان سب لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ہاں اے زخم میں تھوڑا چھلنا ہے، چشتی رسول اللہ آئے گا ہر جگہ. ہاں یہ گالی والی سرکار سے بھی میں نے پوچھنا ہے کہ تو یہ بتا، چشتی رسول اللہ تو بڑی تعریفیں کرتا ہے نا، عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں، وہ سبع سنابل والوں نے فوائد السالکین سے لیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ چشتیہ کی کتابیں ثابت نہیں ہیں لہذا وہ بھی فارغ ہوتا ہے. نہ، اعلیٰ حضرت کے یہ بزرگ ہیں سبع سنابل والے، انہوں نے پیری مریدی کے آداب بتاتے ہوئے فوائد السالکین سے حوالہ لیا. اس کا مطلب ہے کہ فوائد السالکین میں یہ موجود تھا. اعلیٰ حضرت کے پیر تو نہیں اس بات کو مانتے کہ یہ کتابیں بدل چکی ہیں. الٹا اعلیٰ حضرت نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے جس میں کلمات کفر لکھے ہوئے ہیں. چلو اگر کلمات کفر سے کم ہوتے، کوئی ٹالرنس ہو جاتی، کلمہ بنا کے لکھ دیا چشتی رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی کوئی توبہ ثابت نہیں ہے. دوسرے اعلیٰ حضرت گولڈوی، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا، وہ بھی نہیں بچ سکتے. تیسرے حکیم الامت تھانوی، چاچو ان کے بریلویوں کے، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں اس کا دفاع کیا. ایسے بےہودہ طریقے سے دفاع کیا کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ بندہ حکیم الامت تھا، یہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. تعویل کرتے کرتے وہ کہتے ہیں، وہ ابو داؤد ترمذی میں بھی حدیث ہے، ایک صحابی نے منا میں اناؤنسمنٹ کی تھی، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف پیغامبر بنا کے بھیجا گیا ہوں، کہ نبی اسلام نے یہ پیغام دیا. وہ کہتے ہیں تو چشتی نے بھی اصل میں یہ کہا تھا، چشتی رسول اللہ کا مطلب ہے میں رسول اللہ کا رسول ہوں. اور یار چشتی صاحب آئے 600 سال بعد، ان کو نبی اسلام نے کہاں بھیجا ہے؟ دوسرا اس میں 2 دفعہ رسول کا ذکر نہیں، اس نے ڈائریکٹ کہا ہے چشتی رسول اللہ، اور بعد میں اس نے کہا کہ اب نہیں یہ کلمہ پڑھنا، تم وہی پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ وہ والا پڑھا رہا تھا جو کفر ہوتا ہے. اگر اس نے صحیح والا پڑھوایا ہوتا، وہ کہتا ہے بالکل میں ٹھیک پڑھوا رہا ہوں. تو یہ بونگیں ماری، اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مناظرے بھی لڑے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. پنڈی کے مفتی نے بھی مناظرہ لڑا. 2009 تک وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ شتیہات ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں. لاہور کے ایک چھوٹو نے بھی دفاع کیا، آج وہ کہتا ہے کہ چشتی تو نام ہی ثابت نہیں ہے. تو جب تو پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا اس وقت نہیں تجھے پتا لگا؟ ہمارے ڈر کی وجہ سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ یہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. اب ان کا کام ہے، یہ جو پنڈی کا مفتی ہے جو میرے کیس میں تو فوراً پہنچا ہوتا تھا وہاں NCCIA میں، اتنی بڑی پگڑی پہن کے، اور ججوں کو روپ ڈالنے کے لیے وہاں بندے لے کے پہنچ جاتا تھا. اب میں دیکھوں گا تجھے کہ تو یہ سمر عباس اتاری المعروف گالیوں والی سرکار، آج کل المعروف 1 کروڑ کی گاڑی والی سرکار، اس نے جو نبی الاسلام کی طرف خود سے حدیث بےہودہ بنا کے منسوب کی گستاخانہ، اس سلسلے میں تو وہاں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟
اب تیرے ایمان کا امتحان ہے. اسی طریقے سے لاہور کے ڈاکٹر کا بھی امتحان ہے, جس کو ہر وقت فکر پڑی رہتی ہے, جو میرے پیچھے سے اتنے بڑے احتجاج کروا رہا تھا کہ اس کو باہر نہیں نکالیں گے, اس پہ تو 100 دفعہ 295C لگتی ہے. اب پتا چلے گا کہ تو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, جو ہر وقت تیری تعریف کرتا رہتا ہے, یہ ثمر طاری. اب پتا چلے گا کہ تو عشق فرقہ میں مبتلا ہے یا عشق رسول میں مبتلا ہے. تو یہ بڑا ہی برا وقت آ گیا جو بریلویاں ہوتے ہیں. میں تو دساں اس ویڈیو تو بعد سارے بریلویاں تے برا وقت آیا. صرف گالیوں والی سرکار پہ نہیں آیا, ان سب پہ آیا ہے. اور صرف بریلویوں پہ نہیں آیا, وابیوں میں بھی آ گیا ہے. ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو انہیں مذہب کی دفاعت کے سلسلے میں. تو اب یہ امتحان ہے کہ یہ اپنے اس مولوی کو بھی قربان کرتے ہیں 295C کے تحت کہ نہیں کرتے. اس پہ قانوناً وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو میرے خلاف انہوں نے کیا تھا. اور نظراتی کونسل کے اوپر بھی امتحان ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تو اسے بار بار ہائی لائٹ کریں گے, اور میں اپنی ویڈیو کی وساطت سے اپنے تمام سٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دیتا ہوں, اگر وہ اپنے اینڈ پہ کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دے سکتے ہیں. میں اس طرح کی حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ میں علمی اختلاف رکھنا چاہتا ہوں, لیکن سٹوڈنٹس کافی تنگ ہیں ان مولویوں سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تو آج میں ان کو اوپنلی اجازت دیتا ہوں اپنے اس پلیٹ فارم سے. یہ ساری ویڈیو سنیں, یہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈ کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہیں. آپ ہماری اکیڈمی کے نمبر پہ بھی رابطہ کریں 032159000162. آپ کو اس کا ٹرانسکرپٹ چاہیے ہو, ویڈیوز چاہیے ہو, یہ سب کے سب آپ کو مل جائیں گی. یا mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کریں, جواباً میں آپ کو ای میل کروں گا. اس میں سب کچھ لگا ہوا ہوگا. اگر آپ نے کہیں استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں خود یہ نہیں کرتا کیونکہ میں علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ ہمارے سارے سٹوڈنٹس کو اس دعوت حق کو ان کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, لہذا ہمارے سٹوڈنٹس کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے طور پہ اگر شوق رکھتے ہیں تو اس قسم کا کوئی علمی راستہ, قانونی راستہ اڈاپٹ کریں. میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگ میری وجہ سے رک جاتے تھے, لیکن اس کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار ان کو ضرور سبق ملنا چاہیے. ایک بندے کو سبق ملے گا نا اور وہ توبہ کی طرف آمادہ ہوگا تو باقی لوگ یہ جھوٹے الزامات جو لگاتے ہیں وہ پھر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے. اور صرف یہ نہیں, وہ گلے پھاڑنے والی سرکار بھی, المعروف ناشتے والی سرکار, اس نے بھی جو میری طرف ایک غلط بات منسوب کی آدھا کلپ کاٹ کے کہ یہ کہتا ہے اس سے 2 دن پہلے قربانی ہو جاتی ہے. اس پہ بھی پیکا آرڈیننس کے تحت اگر کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہے قانوناً تو میں اس کی بھی اجازت دیتا ہوں. میں جو پہلے پابندی لگاتا تھا وہ پابندی اٹھاتا ہوں, خود میں نہیں کروں گا, لیکن آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی غصے میں ہیں ان مولویوں کی وجہ سے. تو قانونی راستہ اختیار کریں تاکہ ان کا غصہ بھی بچوں کا ٹھنڈا ہونا جی, اس لیے اجازت دینا یہ ضروری ہے. اور پھر مولویوں کو بھی پتا چلے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنا, علمی اختلاف کو جان بوجھ کے قانون کے دائرے میں لے کے آنا, اور وہ بھی غلط طریقے سے جو بنتا ہی نہ ہو, اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے. تمہارے تو جینون کیس بنتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہیٹ تم محسوس کرو گے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.